الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کے پوشاک پہ نازاں نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود۔ توجہ کرنی ہے آپ تمام احباب نے، اور یہ ذہن میں رکھتے ہوئے سماعت فرمانا ہے کہ آج کی یہ محفل پاک جہاں حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 11ویں شریف کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہے، وہیں امیرالمجاہدین شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے ایصال ثواب کے لیے بھی انعقاد پذیر ہے۔ تو ذرا غور فرمائیے گا کہ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ جو حضور کی بارگاہ میں درود پڑھے اس کی تو یہ شان ہے کہ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ جو حضور کی بارگاہ میں صرف درود پڑھے، چاہے وہ گھر میں بیٹھ کر پڑھے، مسجد میں بیٹھ کر پڑھے، کسی حجرے میں بیٹھ کر چھپ کر پڑھے، جو حضور کی بارگاہ میں صرف درود پڑھے اس کا یہ مقام ہے۔ تو جو فیض آباد کے درے میں، فیض آباد کی سخت ہواؤں میں، وہاں سردی کے اندر بیٹھ کر حضور کی ختم نبوت پر پہراداری دے، اللہ اسے کتنا مقام عطا فرمائے۔ اور ایسے وقت کے اندر کہ جب حکمران اور علماء، جن کے بارے میں بقول شاعر امیرالمجاہدین بھی یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ نگی چادر تان کے سوگے، نگی چادر تان کے سوگے، مالک چور پچھان کے سوگے، لٹن والیاں رج کے لٹیا تے جاگن والے جاگ کے سوگے۔ ایسے دور کے اندر جب ہمارے حکمران بھی خاموش تھے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیوں کے حوالے سے علماء بھی اپنی اپنی سطح تک تو آواز اٹھا رہے تھے، مگر کوئی ایسا نہیں تھا جو حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں بتائے کہ ناموس رسالت کا مسئلہ کیا ہے۔ جہاں ایک طرف گورنر پنجاب سلمان تاثیر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے قانون 295C کو کالا قانون کا کہہ رہا تھا، اور آسیہ مسیح ملعونہ جس نے حضور کی شان میں گستاخی کی تھی اس کو وہ بچانے کے لیے اس قانون کو ختم کروانے کے چکر میں لگا ہوا تھا، اور بڑے بڑے ڈالروں پر پلنے والے علماء نے بھی اس معاملے کے اندر خاموشی اختیار کی ہوئی تھی۔ ایسے وقت میں ایک ایسا مرد مجاہد منظر عام پر آتا ہے جس کو اس سے پہلے دنیا نہیں جانتی تھی، کیونکہ اس نے مسند تدریس پر بیٹھ کر قال اللہ قال رسول اللہ پڑھایا تھا، اور پوری دنیا کے اندر اس کے شاگرد علماء موجود تھے، مفتیان کرام مفسرین موجود تھے، اور شیخ الحدیث اس کے شاگرد پوری دنیا میں موجود تھے، لیکن وہ شخصیت منظر عام پر نہیں آئی تھی۔ لیکن جب حضور کی ذات پر حملہ ہوا، جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے معاملے میں ملک پاکستان کے حکمرانوں نے تبدیلی کرنے کی کوشش کی، قانون بدلنے کی کوشش کی، ناموس رسالت پر حملے ہوئے، تو اس وقت کا شیخ الحدیث منظر عام پر آتا ہے، اور آ کر یہ نہیں کہتا کہ میں بہت بڑا شیخ الحدیث ہوں، میں استاد العلماء ہوں، میں بڑا پاکستان کا بہت بڑے ادارے کا پڑھانے والا مدرس ہوں۔ نہیں، وہ سامنے آتا ہے تو اپنا تعارف کیا پیش کرتا ہے، ذرا تعارف سنیے۔ امیرالمجاہدین نے سامنے آ کر اپنا تعارف کیا پیش کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں میرا تعارف یہ ہے کہ کتا پاک رسول اللہ دا، کتا پاک رسول اللہ دا، بھونکے شور مچاوے، ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے۔ ایسے وقت میں امیرالمجاہدین نے منظر عام پر آ کر ناموس رسالت کے لیے ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بتایا کہ اگر اس ملک میں حکمرانی کرنی ہے تو حضور کا غلام بن کے حکمرانی کرنی ہے، اگر اس ملک میں قانون چلے گا تو مصطفیٰ کا قانون چلے گا، اس کے بغیر کوئی قانون نہیں چلے گا۔ امیرالمجاہدین کے راستے میں بڑی رکاوٹیں آئیں، آپ کو 4 مہینے سخت سردی کے عالم میں
جیل کے اندر ایک پتلا سا کمبل دے کر سخت سردی میں قید کے اندر مبتلا کیا گیا۔ فرمایا جس نبی کی ناموس کی حفاظت کے لیے میں نکلا ہوا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے جانتا ہے۔ اور امیرالمجاہدین نے اپنی زندگی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس شعر کے مطابق گزاری ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ خدا کی عزت کی قسم ایسی شخصیت میں نے اپنی زندگی کے اندر اور کوئی نہیں دیکھی کہ جس نے اس قدر کھل کر اور اس قدر ڈٹ کر ہر معاملے کے اندر ناموس رسالت کی بات کی ہو اور مرتے دم تک ناموس رسالت کے حوالے سے پہرا دیا ہو۔ 103 بخار ہو اور پھر بھی فیض آباد کے دھرنے کے اندر بندہ ناموس رسالت کی بات کرنے کے لیے پہنچ جائے تو پھر کہنا پڑے گا گل وچ ہو رہے، گل وچ ہو رہے۔ اسی لیے تو وہ بابا ویل چیئر پر بیٹھا ہوا جو بظاہر چل نہیں سکتا تھا لیکن پوری دنیا کے علماء کو چلنا سکھا گیا۔ آج حکومت بھی ڈرتی ہے کہ ہم ان کے خلاف کیسے بات کریں گے۔ اگر آج حق کا معیار کوئی ہے نا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قول کے مطابق کہ حق اور باطل کے فیصلے جنازے کرتے ہیں، تو سنیوں ابھی بھی اپنی حقانیت اور اپنی سچائی اگر واضح نہیں ہوئی تو پھر سوشل میڈیا کھول کے بابا رضوی کا ایک بار پھر جنازہ دیکھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا حقانیت کی دلیل کیا ہوتی ہے۔ ادھر وقت کا وزیر اعظم رہ چکا، اس کی والدہ فوت ہوتی ہے تو 3000 لوگ جنازے کے اندر جاتے ہیں، اور ادھر ساری زندگی مسجد کے مصلی پر بیٹھ کر ممبر پر بیٹھ کر قال اللہ قال رسول اللہ پڑھانے والا ایک معذور بابا دنیا سے جاتا ہے تو 1,70,00,000 لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو پھر کہنا پڑے گا کہ جن کا وہ کام کر رہے تھے انہوں نے واقعہ دنیا میں بھی ان کا جو رتبہ دکھایا ہے اور حشر کے اندر بھی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے درجات بلند فرمائے، اور جو مشن وہ چھوڑ کر گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صاحبزادے کو اور دیگر جتنے بھی تحریک لبیک یا رسول اللہ کے کارکن ہیں ان کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ غیبی طور پر مدد عطا فرمائے۔ اور ساری زندگی بابا یہی کہتا رہا کہ اس ملک کے اندر اگر آپ چاہتے ہو کہ عدل و انصاف قائم ہو، یہاں پر اسلام کو جو ہے وہ پاور ملے، تو اس کے لیے اسلام کا اقتدار میں آنا ضروری ہے۔ اس لیے اب تو بڑے لوگ تعریفیں کر رہے ہیں لیکن ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے ان دنیا دار اور لٹیرے حکمرانوں سے جان چھڑا کر نظام مصطفیٰ کے لیے علماء کرام کا ساتھ دیں، TLP کا ساتھ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ نافذ فرمائے۔